السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ جزاک اللہ، وہ مسکراتی بولی اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ سمسام سمجھ نہیں پاتا تھا اس کی بہن اس جنگلی بلی سے کیوں اتنا کھیلتی ہے، کیوں اس کے حکم پر نہیں چلتی۔ وہ جتنا اس بلی سے دور رکھنے کی کرتا تھا وہ چیخ چلا کر اور زیادہ قریب جاتی تھی۔ ویسے تو سمسام کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی عریشہ سے، بس ایک خرابی تھی اس میں کہ جب بھی وہ موجود ہوتی اور اس کی موم کبھی اسے غصہ کرنے پر جھڑک دیتی تو سب سے پہلے کھلکھلاہٹ اس بلی کی گونجتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بہن بھی ہنس پڑتی اس پر، جو اسے اتنا ناگوار لگتا کہ اس کا دل کرتا اٹھا کر اس جنگلی بلی کو باہر پھینک دے۔ ویسے تو سب اسے سام کی کاپی کہتے تھے، پر ایٹیٹیوڈ اور دماغ سے وہ اپنے باپ سے مختلف تھا۔ جہاں سائم کے ہر فیصلے میں اس کی شریک حیات کی رضامندی ہونی ضروری ہوتی تھی، وہیں سمسام کا کوئی بھی فیصلہ کسی کے رضامندی کے بغیر ہوتا تھا۔ وہ دوسروں کی رضامندی کا قائل نہیں تھا، اسے اپنی ذات کے لیے اپنے فیصلے پسند ہوتے تھے جن میں اس کی دلی سکون یا من کی رضا پائی جاتی ہو۔ اس کے ماں باپ دونوں حج پر گئے تھے اور وہ دونوں اس وقت اپنے ماموں کے پاس موجود تھے۔ دانیال آؤٹ آف سٹی تھا بزنس میٹنگ کے سلسلے میں۔ ان کی خوبصورت سی مامی کچن میں تھی، لنچ کی تیاری کرتی۔ آغا جان نے تو انہیں گاؤں آنے کا کہتی تھی، جہاں 8 سالہ ضیاف رضا ان کا خوبصورتی سے ویلکم کرتا تھا، پر سمسام راضی نہیں تھا کیونکہ اس کی اسٹڈی کا نقصان ہوتا جو وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں بک موجود تھا۔ وہ پڑھنے کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھی اپنی بہن اور اس جنگلی بلی پر بھی نظریں ٹکائے بیٹھا تھا، کہیں وہ کھیل کھیل میں اسے مار کر بھاگ نہ جائے، جو اکثر کرتی، اور سمسام کسی بہانے بدلہ لے ہی لیتا، جس وجہ سے وہ کافی خوف کھاتی تھی اس سے۔ اسی پل بھی سارم، جو اس کا اور اس توقی کا اچھا بھائی تھا، وہ موجود تھا، تبھی بیٹھی تھی، ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی تو جان ہی ہوا ہو جاتی سمسام کی موجودگی میں، یا یہ دونوں نہ ہوتے تو توقی کے پنجہ مارنے پر ابھی اس کے بال نوچ کر بھاگ جاتی، تب تک چھپ کر بیٹھ جاتی جب تک توقی چپ نہ ہو جاتی، اور پھر جب وہ اپنے بڑے بھائی کو بتاتی پھر کیا ہوتا، یہ سوچ ہی اس کے لیے خوفناک تھی۔ ہاں البتہ اگر سارم کو بتاتی تو وہ چند آنسو بہا کر اسے بھی بتاتی کہ اس نے مارا، تو وہ دونوں کو سمجھانے بیٹھ جاتا کہ بہنوں کی طرح کھیلو، چڑیلوں کی طرح نہیں۔ اگر ایسے لڑو گی تو چڑیلے بن جاؤ گی دونوں۔ یہ سنتے ہی دونوں کھلکھلا جاتی اور سارم دونوں کو سینے سے لگا دیتا۔ اس کی دونوں میں سانسیں بسی تھی۔ چند دنوں کے لیے تو تھے، پھر اس کے موم ڈیڈ کے آنے کے بعد پھر اس پری کو چھوڑ کر چلے جاتے اسلام آباد۔ یہ لو پیٹ درتی دولی، توقی نے مٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی اور اپنے کھلونوں سے چھوٹا سا گلاس نکال کر اسے دیا۔ عریشہ نے کرہتے منہ میں گولی رکھی اور پانی پی لیا۔ جہاں سمسام کو اس کی ایکٹنگ پر ناگواریت فیل ہو رہی تھی، وہیں سارم مسکراہٹ دبانے لگا اس کی کراہ پر۔ لے جاؤ، میں انجیکشن لگا دیتی ہوں۔ توقی نے اسٹیتھوسکوپ رکھ کر مصنوعی انجیکشن اٹھایا جو اس کے کھلونوں کا حصہ تھا۔ یہ سب اسے سمسام نے لے کر دیے تھے، اور ان کھلونوں کے ساتھ اس بلی کو کھیلتا دیکھ کر وہ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ توقی کے کہنے پر عالیہ لیٹ گئی نیچے اور توقی نے انجیکشن اٹھا کر اس کے بازو پہ گھونپ دیا کہ وہ چیخ اٹھی، مما! زور سے لگانے پر اس کے نازک روئی سے بازو میں درد ہونے لگا۔ بے شک اوپر سوئی نہیں تھی، پر توقی کے غصے میں گھونپنے پر وہ درد سے رونے لگی۔ جہاں سارم بکھلایا تھا وہی سام کا دلکش کہکا
روم کی فضا میں گونجا۔ وہ ہنستا بک رکھ کر بیڈ سے اٹھا، کہیں وہ جنگلی بلی اس کی بہن کو نہ مارے، پر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عریشہ نے اپنی لات روتے ہوئے توقی کے سینے پر ماری کہ وہ چیخ کر پیچھے قالین پر گری۔ سمسام کی ہنسی یکدم رکی اور اس نے گھور کر سنہری آنکھیں پھیلائے خوف سے اسے دیکھتی عریشہ کو دیکھا۔ بھائی، پہلے توقی کی غلطی تھی، وہ ٹھیک سے کھیل رہی تھی، آپ نے دیکھا؟ سارم اسے خوف سے سپیڈ پڑتی عریشہ کی طرف بڑھتے دیکھ کر بیچ میں آیا۔ نہیں بھائی، اسی نے مالا۔ اس نے روتے ہوئے عریشہ کی چپکے سے لی گئی پاؤں پر چٹکی دکھائی جہاں 2 سرخ نشان تھے ناخن کے۔ اب بول، سمسام نے غصے سے کہا۔ سارم بے بس سا ہو گیا۔ کیا ملتا تھا اسے جنگ کر کے؟ سمجھ نہیں آتا۔ اچھی بھلی کھیل رہی تھی، پر نہیں، جنگ اسے چاہیے، وہ بھی چھوٹی سی توقی کے ساتھ جو سارا دن ایشی ایشی کرتی نہیں تھکتی تھی۔ مما! عریشہ سمسام کو خطرناک تیوریوں کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گلا پھاڑ کر چیختی، قالین کو نوچ کھوچ کر اٹھتی اور تیز رفتار سے باہر بھاگ گئی۔ سمسام پیچھے بھاگا، پر اس سے پہلے ہی وہ کچن میں لنچ کی تیاری کرتی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ وہ چاہتا تو وہیں تھپڑ مار آتا، پر اس وقت اسے اپنی بہن کا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا جو سارم کے ہاتھ پر دانت گاڑے اس کے گھنے سیاہ بال نوچتی اپنا غصہ ختم کر رہی تھی جو اس کے عریشہ پر اتارنا تھا، پر وہ بھاگ گئی تھی۔ سارم کا درد سے کہکا پڑ رہا تھا، اپنی ہتھیلی پر دانتوں کا دباؤ بڑھتے وہ کراہ کر سمسام کو پکارنے لگی، پر توقی اس کا ہاتھ چھوڑ کر چھوٹی سی بلی کی طرح اس کے ناک پر دانت کاٹتی سر کے بالوں کو مٹھی میں جگڑے سر کو آگے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ اور وہ جیسا جیسا کرتی سارم ہنستا ویسے ویسے کرتا جاتا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ سمسام پینٹ کو تھوڑا سا اوپر کھینچ کر نیچے بیٹھا۔ گڑیا، اس نے محبت سے پکارا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی اور سرخ غصے سے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال۔ آواز پر رکی اور نچلا لب لاڈ کے لیے پھیلا کر اس کی طرف مڑی، پر جاتے جاتے سارم کے منہ پر چھوٹے سے ہاتھ کا پنجہ مارنا نہیں بھولی۔ بائی! روتی ہوئی سمسام کے سینے میں چبھنے لگی۔ سمسام نے محبت بھرا حصار اس کے نازک معصوم وجود پر ڈالا اور اپنی جان عزیز بہن کو خود میں سمائے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈونٹ کرائے ڈارلنگ، دیکھنا کیسے ہرٹ کرتا ہوں اسے، جس طرح اسے تمہیں کیا، پلیز رو مت۔ وہ اسے کندھے پر ڈالے جھلانے لگا اور توقی سوں سوں کرتی سر ہلاتی اس کے سرخ سپیڈ گال پر لب رکھ گئی اور بڑی بڑی آنکھوں سے مڑ کر پیچھے بیچارہ سا بنا کھڑا سارم کو دیکھنے لگی۔ چام! اس نے کس کے لیے اسے بھی پاس بلایا۔ وہ مسکراتا بکھرے بال سنوار کر سرخ ناک سے ان دونوں کے قریب پہنچا۔ جس چام کی جان! سارم باہیں پھیلا کر قریب آیا اور اس کے چھوٹے سے سر کو پکڑ کر اس کے پھولے سرخ گال پر لب رکھ دیا۔ توقی نے بھی اس کے گال پر کس کیا۔ ان دونوں کے مقابلے سارم رنگت میں کم تھا، گندمی رنگت رکھتا تھا، جب وہ دونوں اس کے بھائی بہن انتہائی خوبصورت سرخ سپیڈ کے رنگ کے مالک تھے۔ اگر آج تم بیچ میں نہ آتے تو میں اس سے بدلہ لے چکا ہوتا اپنی ڈارلنگ کو رلانے کا، سمسام نے غصے سے کہا۔ سارم ہلکا سا مسکرایا۔ توقی نے سمجھ کر نیلی آنکھیں پھیلائیں، یکدم پاس کھڑے سارم کو گھورا۔ مطلب اس نے بدلہ لینے سے اس کے بھائی کو روکا تھا اور وہ اسے پیار کر رہی تھی۔ چام! چیخ مار کر اسے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سیاہ بالوں میں پھنسائے اور اس کا سر قریب کھینچا۔ اس کی حرکت پر فضا میں دلکش گہگاہ گونجا اٹھا اور دونوں نے اسے اپنے حصار میں چھپا لیا۔ بے شک وہ دونوں بھائیوں کی جان تھی، سمسام سارم کی توقی۔ نہیں آئے گی یار، چل دفع کر، سارے لون کو جھانکتے اس نے دوسری طرف چیئر پر کھڑے دیوار پر سر جھکائے دیوار کے اس پار کو دیکھتے دلاور سے اکتا کر کہا۔
نہیں آئے گی، 2 منٹ اور یار۔ اس نے شہد آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ دریاب نے ایک پل کو اپنی شہد رنگ آنکھیں سورج کی تپش کی وجہ سے موندی۔ وہ دونوں چھت پر اس تپتی دوپہر میں چیئر پر کھڑے ان کے گھر کے پیچھے موجود نئے شفٹ ہوئے پڑوسیوں کے لان کو تک رہے تھے۔ وہ دیکھ، آئی آئی، دریاب خوش ہو کر بولا، جس پر دلاور کی آنکھوں میں چمک اٹھی سامنے 10 سالہ نویرا کو دیکھ کر، جو ان کی کلاس فیلو اور مانیٹر تھی۔ کل ہی دونوں کی ٹیچر سے کاپی میں ہوم ورک مکمل نہ ہونے پر انسلٹ کروا چکی تھی اور سارے اسکول میں بات پھیلائی تھی کہ ڈبل ڈے کی انسلٹ ہوئی۔ یہ بات پھیلتے ہی سب انہیں مسکراہٹ دبا کر دیکھ رہے تھے، اور یہ دونوں کہاں ایسی بے عزتی برداشت کر سکتے تھے۔ حالانکہ اس بات کو چھپانے کے لیے ان دونوں نے بہت منتیں کی، رشوت بھی دینی چاہے، پر وہ میڈم سنے نہ۔ اس پر تو اپنا ہی خمار چڑھا تھا مانیٹر کا۔ اب دونوں پورے بندوبست سے چھت پر موجود تھے۔ ان کے پڑوسن ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس کے ہر وقت کا حساب رکھتے تھے کہ کب کیا کرتی ہے، اور جانتے تھے اس وقت وہ لان میں ضرور آئے گی کبوتروں کو پانی دینے جو اس نے پال رکھے تھے۔ بھائی ایسا مزہ چکھانا اس بھوتنی کو کہ اس کی دادی یاد آ جائے۔ فتنی ہے ہماری، کہیں عزت نہیں چھوڑی، دریاب نے دلاور سے کہا، جو خطرناک ارادے لیے کھڑا تھا۔ وہ دونوں جڑوا ہونے کے ساتھ ایک جیسے تھے، رنگت میں سرخ سپیٹ، دونوں کی شہد رنگ آنکھیں، برابر کا قد، ایک سے نین نکوش۔ کبھی تو عائشہ چڑھ جاتی اس کرن ارجن پر۔ ایک تو اللہ نے جڑوا دیے، دوسرا ایک شکل بنا کر دوسرے پر کاپی کر دی کہ وہ سٹ پٹا جاتی دونوں کو ایک شکل میں دیکھ کر، اور دانیال کی چھیڑ چھاڑ ہوتی کہ یہ سب مجھے رات رات تکتے رہنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں ایک فرق ہوتا تھا دونوں میں، جب دلاور کے بال بورے تھے تو دریاب، جو اس سے 5 منٹ چھوٹا تھا، اس کے شہد رنگ پر اس کمینے دلاور نے بھی وہ بھی مٹا دیا زبردستی دریاب کے بال بورے کروا کر۔ کبھی اس کے بدلے وہ جوتے کھاتا تو کبھی اس کے بدلے وہ بے عزتی، پر اس ہم شکل ہونے کا دلاور خوب فائدہ اٹھاتا، کیونکہ دریاب اس کے روب تلے دبا ہوتا تھا اور وہ 5 منٹ بڑا بھی تھا، تو دریاب خوب عزت کرتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو اسکول میں لڑکے اس کا ہوم ورک کر دیتے تھے، ورنہ کون کرتا اس کا اسکول کا کام، جو دونوں کو لکیر نکالنا انتہائی ناپسند تھا۔ بلکہ وہ دونوں بیٹھ کر کبھی کبھار خوب کوستے پڑھائی کا سسٹم بنانے والے کو۔ دوسری انگریزی، جو خاص ان کے لیے انگریز چھوڑ گئے تھے دشمنی میں۔ ان دونوں کی انگریزی سے کافی گہری دشمنی تھی کہ کوئی آ جائے تو اس کا منہ نوچ لے، جنہوں نے یہ الغم بلغم ان کے لیے چھوڑا تھا، اور اب ٹیچر کی سختی کے تحت انہیں بھی حلق میں بلغم جم کر کھاؤ اٹھاؤ پڑھنا پڑھاتا تھا، جو کہ انتہائی گوار عمل تھا۔ وہ اسی دشمنی میں وہ کلمہ پڑھ پڑھ کر انگلش کی کاپی اٹھاتے کہ یا اللہ کوئی جن انہیں کام کروا دے، کوئی دیو دلاور کی مٹھی میں آ جائے، بس پھر یہ دونوں دھوم 3 کی طرح انجوائے کریں گے۔ پر خواب خواب ہی رہ جاتا، اور انہیں انگلش کی لکیریں خود ہی زبردستی اپنے باپ کی موجودگی میں کھینچنی پڑتی کہ کئی بار نازک سے صفحے پھٹ جاتے اس ظلم کو برداشت کرتے۔ دریاب اپنے باپ کی سختی میں آنکھیں ملتا کام کرتا رہتا، اور دلاور آہستہ آہستہ لکیریں اٹھاتا کہ دریاب کمپلیٹ کر لے تو وہ اس سے کاپی کر لے، اپنی اسے تھما دے۔ کچھ دن پہلے ہی یہ چڑیل پڑوسن ان کی مانیٹر بنی تھی کلاس کی، اور ان دونوں بھائیوں کا جینا حرام کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی کام کلاس میں ٹیچر آتا تو پہلے کاپی لینا ہی ان دونوں سے سٹارٹ کرتی، بعد میں نہیں لے سکتی تھی جب تک وہ کسی سے کروا لیں ٹیسٹ، پر نہیں، اسے تو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور ان سے الجھنے کا شوق چڑھتا تھا، جس کا انتظام وہ دونوں کر آئے تھے۔ سٹارٹ برو، دریاب کے کہنے پر دلاور نے کمینگی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور نیچے رکھے پٹاخے اٹھا کر لائٹر اٹھایا
اور انہیں دوسری طرف لان میں نویرا سے کچھ فاصلے پر نشانے میں رکھ کر ان میں سے ایک جلایا اور یکدم ہاتھ سے چھوڑ دیے کہ اگلے لمحے ٹھا کی تیز آواز سے ساتھ دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ آئی بڑی فتنی مانیٹر، جاندار کہکا لگاتے دلاور نیچے اترا، ہاتھ جھاڑ کر دوسری طرف لائٹر پھینک دیا۔ 7 پٹاخوں کے ڈبے بھی اب پچھلی سے تیز ہوتی چیخیں آ رہی تھی تو اوپر دونوں ایک تالی مارتے کہکا مار کر نیچے اتر آئے۔ سب جانتے ہیں ڈبل ڈی سے پنگا ناٹ چنگا، دلاور کہتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا جہاں نیچے سے اس کی بہن کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور دریاب ابھی بھی منہ دیوار پر لٹکائے دوسری طرف چیختی نویرا کو دیکھتا انجوائے کرنے لگا۔ فضا میں سفید پھڑ پھڑاتے کبوتر اڑ رہے تھے۔ اسی پل نویرا کی نظر اوپر گئی، دیوار پر منہ لٹکائے دریاب کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا۔ تھوک تیرے منہ پر کمینے، تو اسکول آ، منہ جوتی سے سجا دوں گی بے غیرت۔ وہ روتی ہوئی چیختی کہ سٹ پٹا کر دریاب کالر بال درست کرتا پیچھے ہوا۔ الحمدللہ سماج میں کافی عزت ہے ڈبل ڈی کی، گلا کھنگارتے وہ بولا، اور دوبارہ بال سیٹ کرتے دیوار کو گھورتا وہاں سے جانے لگا۔ اگر دلاور کے ساتھ چلا جاتا تو آج تھوک منہ پر نہ سہنا پڑتا، اسے تو بعد میں نتیجہ دیکھنا ہوتا، اور اس کا حال کبھی پٹتا آتا تو کبھی سن کر آتا۔ پر اس کے بعد بھی الحمدللہ کراچی میں دونوں کی کافی عزت تھی۔ ہاں صرف قریبیوں کو پسند نہیں تھے، دور کے بہت چاہتے تھے اور کبھی عزت بھی کرتے، جسے یاد کر کے وہ خوش ہو جاتے۔ باقی یہاں کا حال گھر کی مرغی دال برابر والا تھا۔ پاس میں ایک کے ساتھ ایک فری شہزادے رہتے تھے، پر قدر کسے تھی؟ اب دنیا کو کب عقل آئے کہ دلاور خان اور دریاب خان ایک نعمت ہے۔ وہ بڑبڑاتا لاؤنج میں آیا جہاں دلاور عریشہ کو خود گود میں لیے چپ کروا رہا تھا۔ یہ ضرور اس نیلے بلے نے مارا ہوگا اسے، دریاب دیکھ کر غصے سے روم کے دروازے کو دیکھتا بولا، جہاں وہ تینوں بھائی بہن رہتے تھے۔ انہیں قطعی سمسام پسند نہیں تھا، کیونکہ انہیں ہر بات میں ماں کے منہ سے اس نیلے بلے کی ہی مثال ملتی تھی۔ سام وہ سام یہ، بندہ نہ ہو گیا کوئی انگریز ہو، جن سے دونوں کی ذاتی دشمنی تھی، اور وہ سمسام بیچ میں انگریزی میں ٹاپ کر کے کلاس کا جینیس بچہ اور مانیٹر بن کر ان کے طوطے اڑا دیتا تھا ان کے باپ کے ہاتھوں۔ ویسے اس اکڑو زید سے ان دونوں کو کوئی پنگا نہیں لڑتا تھا، بس یہی ایک موقع انہیں ان کی پری دیتی تھی کہ وہ دونوں لڑ کر اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ سارین سے دونوں کی اچھی بنتی تھی، صرف اس کے علاوہ کہ وہ مولوی جب ان کی کوئی حرکت کو جانتا تھا تو درست دینے بیٹھ جاتا تھا، اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ دونوں پک کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے کہ اب یہ مولوی کب خطبہ ختم کرے گا۔ ویسے تو وہ دونوں کافی ٹائم بعد آتے تھے، کیونکہ اس کے باپ اور ماں کا اپنا ہاسپٹل تھا اسلام آباد میں، جس میں وہ کافی مصروف رہتے تھے، اور ہفتے کے 2 دن ان کی ماں اور باپ ساتھ گاؤں جاتے تھے ہاسپٹل کے چکر لگانے، جس وجہ سے وہ دونوں کبھی کبھار یہاں آتے، ورنہ ملازمہ کی موجودگی میں گھر ہی رہتے تھے۔ اور یہ ایک بھی اس نیلے بلے پر غصہ آتا تھا جو انہیں کہیں کا نہیں سمجھتا تھا، صرف ایک ضیاف سے بات کرتا تھا جو اس کا چچا زاد تھا، وہ بھی اس کے جیسا اکڑو تھا۔ کچن سے آتی پزیب کی چھن پر وہ عائشہ کے سر پر پہنچے۔ موم، آپ اس نیلے بلے کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کوئی انگریز ہے جو ہماری بہن کو ڈراتا ہے؟ میں کہتا ہوں اسے کہہ دیں سنبھل جائے، نہ کسی دن ہمارے ہتھے چڑھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دلاور غصے سے عائشہ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ کے ساتھ کھانا لگاتی عائشہ سے بولا، جس نے اس کی گراہٹ پر ناپسندگی سے دیکھا اور اس کے احسار میں چھوٹی سی فتنی کو۔ اب گلا پھاڑ لیا ہو تو جا کر توقی کو دیکھ کر آؤ، کیا کر آئی ہے اس کے ساتھ۔ عائشہ نے گھورتے کہا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ کیا تو کبھی اسے مارے بغیر نہیں جھگڑا کر سکتی، بے وقوف عورت؟
دلاور نے سمجھاتے عریشہ کو گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے زور کی چٹکی کاٹی اس کے پاؤں میں، مزہ آ گیا۔ وہ ہنستی دریاب سے تالی مار کر بولی کہ وہ اس کے ساتھ ہنستے دریاب کو گھورنے لگا۔ اس کی ہنسی یکدم تھمی۔ اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، وہ تجھ سے لڑتا ہے، کبھی اسے پتھر مار کر اپنے شیروں کے پاس آ جا، پھر دیکھ لے گے آگے اسے۔ ہاں، دلاور اس کے گال پر کس کرتا بولا۔ عریشہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، تب تک وہ مجھے کھا جائے، وہ غصے سے بولی۔ دلاور مسکرایا۔ نہیں کھاتا، ہمت کر، خان کی اولاد ہے، ہم ڈرتے نہیں ڈراتے ہیں شیرنی، وہ سمجھانے لگا، جس کی زور و شور سے دریا بھاں کر رہا تھا کہ پیچھے کمر پر ہاتھ رکھتی سنتی عائشہ اپنے نکمے کرن ارجن کی سوچ پر کڑ اٹھی اور ہاتھ گھما کر اس کے سر پر مارا۔ آیا بڑا خان کی اولاد، آنے دے، تیرے باپ کو بتاتی ہوں یہ تیری پٹھان گیری۔ وہ اسے کراہتے چھوڑ کر عائشہ کو اس سے جھپٹ کر لے گئی۔ اللہ نے صرف مجھے ایسی ہی نکمی اولادیں دینی تھی، تینوں ایک دوسرے کے چمچے بنائے گئے ہیں۔ میں کہتی ہوں دلاور سدھر جا، اور اس تیرے ساتھ چیلے کو بھی سدھار، ورنہ تیری ان حرکتوں کا تیرے باپ کو معلوم پڑا، جوتوں سے سرخ کر دے گا۔ وہ آگے بڑھ کر دریاب کو بھی سر پر ہاتھ مارتی غصے سے بولی، جس پر دریاب نے دلاور کو دیکھا۔ سن لے، باہر تو کسی کو نہیں پتا نا، اس نے آنکھ مار کر کہا تو وہ سر ہلا گیا اور چلتا ڈائننگ ٹیبل پر آیا، اس کے ساتھ بیٹھا۔ عائشہ افسوس سے ڈھیٹوں کی طرح ٹھوستے دلاور کو دیکھتی ملازمہ سے پھپھو کو بلانے کا کہا، جو روم میں آرام کر رہی تھی، اور خود گود میں اٹھائی عریشہ کو چیئر پر بٹھائے مسکراتی ان تینوں بھائی بہنوں کی طرف گئی، جو ماشاء اللہ اس کی نظر میں ہیرے تھے۔ سام، وہ ناک رکھ کرتی اندر آئی تو وہ تینوں بیڈ پر بیٹھے اسکیچ پر جھکے تھے، جو اپنی بہن کا سمسام بنا رہا تھا۔ یس مامی، وہ مسکرایا پنک ساڑی میں عائشہ کو دیکھتا۔ اسے اپنی مامی بہت پسند تھی، جیسے اپنی ماں۔ وہ ان سے زیادہ ان کی دوستی پسند تھی، جو ایک دوسرے پر جان لٹاتی تھی۔ آ جاؤ، کھانا تیار ہے، شاباش میرے شہزادو۔ وہ پاس آئی اور 3 سالہ نیلی آنکھوں والی توکی کو اٹھا کر اس کے گال چومے۔ شولی میلی جانشی، میں بہت پٹائی کروں گی، اوکے؟ وہ اس کی پھولی گال پر ناک رگڑتے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اس نے ہنستے دیکھ کر دونوں بھائی مسکرا دیے اور اسکیچ رکھ کر وہ دونوں ہاتھ منہ دھو کر باہر آئے، عائشہ کے پیچھے پیچھے چلتے ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ دونوں نے باری باری سفینہ بیگم سے پیار لیا اور اپنی چیئر سنبھالی۔ دلاور اپنی ماں کی ملامت کرتی نظروں پر نوالے پر دانت کچکچانے لگا سمسام کو دیکھ کر۔ وی پیش کریں یو کھانا پلیز، کھائیں اور شرلنگ 9-2-11 کریں سامنے سے۔ دلاور نے پانی کا گلاس سمسام کے سامنے کیا، جس پر اس نے ایک اسپاٹ نظر ڈال کر اگنور کر دیا اور اپنی بہن کو کھلانے لگا۔ اے لڑکے، تو کب سے انگلش بولنے لگا؟ پھپھو خوش ہوتی بولی اور عائشہ کو دیکھنے لگی، جو ان لفظوں کو سمجھنے کی تقاضوں میں تھی، اور ساتھ عائشہ کو کھانا بھی کھلا رہی تھی۔ بس مورے، دنیا کو قدر نہیں ہماری، ورنہ یہ منہ بولی زبانیں ہمارے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ نے ٹیلنٹ ہی جب ہم پر ختم کیا ہے تو یہ شنگ منگ کیا بات ہے ہمارے آگے۔ اس کی بات پر سارم نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سمجھنا نہیں تھا کیا بیڑا ہے اس کے بھائی سے، ان دونوں کا، حالانکہ وہ تو ان سے دور ہی رہتا تھا۔ تم کچھ سمجھے سام؟ عائشہ نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے دلاور کو دیکھا۔ دلاور نے مسکراتی نظروں سے لبوں سے گلاس لگایا۔ نہیں، میں ان کی لینگویج کم ہی سمجھتا ہوں۔ متبسم نظروں سے دیکھتے اسے دونوں کو جانور کا خطاب دیا، جو وہ سمجھ کر پہلو بدل کر رہ گئے۔ میں خود نہیں سمجھتی، بھونکتے رہتے ہیں۔
عائشہ نے ناگواری سے کہا۔ بھونکتے لفظ پر دلاور کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ سارم اور پھپھو نے انہیں پانی پلایا۔ سن برو، یہ سر عام بے عزتی ہے، دریاب نے سرگوشی کی۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، اس پر یہ بات دماغ میں بٹھا لیا کر کہ گھر کی مرغی دال برابر اور یہ فارمی مرغا سب پر بھاری۔ دلاور کی سرگوشی پر سر ہلا گیا۔ پر برو، کافی مشکل سے ہضم ہوتی ہے، دریاب منمنایا۔ عریشہ اور توقی ان کو سرگوشیاں کرتے دیکھ کر ہنس پڑی، جبکہ عائشہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ دانیال شہر سے باہر تھا، ایک میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا، ورنہ وہ سامنے ہوتا تو ایسی حرکتیں کرتے پتہ لگتا دونوں کو۔ عائشہ جانتی تھی، وہ سمجھ گئی تھی، جب تک دونوں الگ نہیں ہوں گے تب تک نہیں سدھریں گے۔ اب اسے ہی دانیال سے اس سلسلے میں بات کرنی تھی، تو جیب میں کچھ ہاضمے کی گولیاں رکھ لے، ابھی بہت بڑی منزلیں طے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس فارمی مرغے کو فرائی کرنا ہے۔ دلاور نے سرگوشی کرتے غصے سے سمسام کو دیکھا۔ سام نے بھی اس پر سرد نظر ڈالتے مسکراتی عریشہ پر ٹکائی۔ وہ دونوں ہاتھ میں کانٹے کو بھینچ کر رہ گئے، اس کی جتاتی نظریں اپنی بہن پر پا کر کہ جو کرنا ہے کر لو، سمسام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو آپ چھپ کر منصوبے بنا رہی ہیں، بعد میں یہ سب کچھ کرتی پھریں گی۔ میرے کرن ارجن آئیں گے، وہ ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ دلاور اپنی ماں کے چہرے سے سوچ پڑتا بولا۔ دریاب کا کہکا پڑا۔ عائشہ کو تو مارے غصے سے برا حال تھا۔ تب ہم کہیں گے، ماں ہم آ گئے، ماں آپ کے کرن ارجن لوٹ آئے، ماں۔ دونوں نے ہاتھ پھیلا کر کہا اور کہکا لگاتے وہاں سے بھاگے۔ وہ روم میں آیا، بریف کیس کو ہینگ کرتے اپنی محبت کو دیکھا، جس کی پیٹھ پر آج بھی وہ سیاہ ناگن چوٹی اس کی نظروں میں جذبات کی آگ پیدا کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ گلاس وال کے پاس کھڑی حجاب کے گرد حصار ڈالتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ کچھ نہیں، بس سامنے دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسکراتی اپنے گرد بندھے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کچھ دونوں کے بیچ خاموشی سے سرک گئے۔ آج جلدی آ گئے، خیریت؟ وہ مسکرائی۔ 10 سال پہلے وہ تقویٰ کی شادی سے ہوتے سیدھا ایئرپورٹ آئے تھے، جہاں اس کے ماں باپ اور مہکار پہلے ہی موجود تھی۔ وہ حیدر کی مجبوری سمجھتے تھے، تبھی اپنی بیٹی کو خود سے ہی دور ہوتے دیکھ کر خاموش اس سے رخصت کر گئے، اور وہ حیدر کی سنگت میں مہکار کو ساتھ لیے اپنا ملک چھوڑ آئی۔ اس کے ماں باپ آتے رہتے تھے اس سے ملنے، بلکہ وہ بھی جاتی تھی۔ ہارون شاہ اور سائرہ بیگم باقی کے خاندان والوں کو جب حیدر کے اس قدم کا صبح معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ جسے اسے کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ کرتا بھی کیوں، سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے، تو وہ کیوں سب کے لیے اپنی بہن کو یوں اذیت میں چھوڑتا۔ یہ ناراضگی کافی لمبی رہی حیدر سے ہارون شاہ کی، کہ کم از کم وہ اطلاع تو دیتا، پر وہ اس ناراضگی کا اختتام ہوا جب 5 سال بعد سائرہ بیگم کی ڈیتھ ہوئی اور وہ مہکار حیدر تینوں پاک گئے، اور جب ہارون شاہ کے گھر سب کچھ بدلا ہوا تھا، ہر چیز۔ وہ ہارون شاہ جو ایک گاڑی میں سفر کرتا تھا، آج اس کے گھر کی پورچ میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، اور 4 کمروں والا گھر وہ چھوٹا ڈبے نما گھر تھا جس میں اس نے آنکھ کھولی تھی، وہ نہیں، اس کی جگہ سفید خوبصورت بنگلہ تھا، اور پاس ہی تو دانیال خان کا بڑا بنگلہ تھا۔ دونوں کی کڑی محنت نے انہیں بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ جہاں ہارون شاہ نے زندگی سنواری تھی، وہیں دانیال خان نے اپنی خانم کا ہر خواب پورا کیا تھا۔ ساحل، وہ چھوٹا ساحل نہیں رہا تھا ریئل ماما کہنے والا، وہ خوبصورت سانولا سا لڑکا بن گیا تھا جو اپنی دادوں کے لیے رو رہا تھا۔ پر انہیں دھچکا لگا یہ دیکھ کر کہ مہکار کے پاس جانے پر وہ غصے سے انہیں گھورتا وہاں سے اٹھ کر روم میں بند ہو گیا، اور اس سے کتراتا دور دور بھاگ رہا تھا، جس پر زرش غصے سے اسے دیکھتی تو وہ مسکرا دیتا۔ اپنی ماں کی گھوری بھی اسے محبت لگتی، اور جس نے جنم دیا تھا اس کے لیے تڑپتی روتی تھی، اسے چھوت سمجھ کر دور بھاگتا۔ ہارون اپنی ماں کے چھوڑ جانے کے دکھ میں تھا
کسی کی اس زیادتی پر توجہ نہیں گئی، صرف حجاب، زرش اور مہکار کے۔ اس کے سونے کے بعد زرش نے مہکار کو بھیجا تھا اس کے پاس، اور وہ اس کا شکریہ کرتی اندر چلی گئی۔ اندر بیڈ پر سوئے اس 9 سالہ بیٹے کو دیکھتی ہی رہی ساری رات۔ وہ زرش کو دیکھ پل کو حیران ہوئی تھی، اور ہارون شاہ کی قربت میں اس پری چہرے کی رونق اس کی محبت کا اندازہ لگا سکتی تھی، اور اپنے نصیب پر آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکی۔ حیدر نے کافی رشتے دکھائے اسے، پر مہکار نے سب ٹھکرا دیے کہ ہارون شاہ کے علاوہ کوئی اس کی زندگی میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ کسی کو ساحر شاہ کے علاوہ مما کہنے کا حق دے گی۔ پر موم کہنے کا حق اسے لے چکی تھی ایک خوبصورت سی پری۔ مہکار آج بھی ان سب بات پر قائم تھی۔ زخم ناسور بن گئے تھے، پر وہ جھیل رہی تھی کیونکہ سب اس کا بویا تھا جسے زندگی بھر کے لیے ناسور کی شکل میں ملا تھا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی چونٹی، اس کے رخسار پر اپنی شیپ کو ہلکے سے رگڑتے، اس کی گردن کو لبوں سے چھونے لگا۔ وہ اس کی بڑھتی جسارتوں پر کسمسائی۔ شرم کریں شاہ، ذرا سامنے دیکھیں۔ سرخ سی حجاب نے اسے کونہی مار کر سامنے اشارہ دلایا تو حیدر نے اس کی گردن سے منہ اٹھا کر دیکھا۔ شام کے سنہری کرنوں میں یہ بیک سائڈ کا منظر تھا، جہاں سبز گھاس پر اس کی دونوں بیٹیاں خرگوش کے پیچھے بھاگتی چیئر پر بیٹھی تسبیح پڑھتی مہکار کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، جو بہت کم ہی مسکراتی تھی۔ 4 سالہ بازل، اس کے گہرے آنکھوں والی بیٹی، ایک چھوٹے سے خرگوش کے پیچھے بھاگ رہی تھی اسے پکڑنے کے لیے، تو دوسری طرف 6 سالہ روحا اپنی ماں کی کاپی تھی۔ وہ ہنستی گہرے گہرے سانس لیتی آہستہ آہستہ دوڑ رہی تھی۔ جہاں بازل صحت مند تھی، وہیں روحا کافی کمزور تھی۔ وہ بازل سے 2 سال بڑی تھی، پر اپنی صحت کے لحاظ سے چھوٹی ہی لگتی تھی سب کو۔ اس کے گہرے سانس بھرتے دیکھ کر مہکار نے اسے اپنی طرف بلایا اور مسکراتی اس کے پاس گئی تو مہکار نے اسے اپنے آغوش میں بھر کر گود میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد پانی پر دم کرتے اسے پلایا۔ حیدر، حجاب دونوں مسکرا دی، جانتے تھے اس کی ساحل کے بعد اس میں سانسیں بستی تھیں، اور روحا ہوتی بھی زیادہ قریب مہکار کے تھی، سوتی بھی اسی کے پاس تھی، اور کیوں نہ اس لیے پاس ہوتی، وہ اس کی موم تھی اور بازل کی پھپھو۔ یہ اس لیے کہ اس کی ویرانی اور اکیلے پن کو دیکھتے حجاب نے اپنی بیٹی اس کی گود میں دے دی تھی، اور آج تک وہ اسے سینے سے لگائے رکھتی اپنی تنہائیوں کی ساتھی کی طرح۔ جہاں اس کے بیٹے کی طرف سے اس سرد مہری ملتی تھی، وہیں روحا ان کے آغوش میں چھپ کر اس ممتا کے ویران آغوش کو اپنی محبت سے پر کرتی، اور مہکار سمیٹ لیتی اسے خود میں۔ ویسے تو وہ بازل کو بھی بہت محبت دیتی تھی، پر روحا میں اس کی جان بستی تھی۔ بازل کو خرگوش کی گردن کو پکڑتے روحا کی طرف لے جاتے دیکھ کر حیدر نے ہنستے گلاس وال کے پردے برابر کر دی۔ ایک نمبر کی ظالم لڑکیاں ہیں، ذرا احساس نام کی چیز نہیں ان میں۔ آپ نے دیکھا شاہ کیسے معصوم خرگوش کو پکڑے جا رہی تھی؟ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ تو پھر ایک احساس کا انتظام کریں۔ حیدر نے اس کے سمجھنے پر پہلے ہی اسے باہوں میں بھر لیا اور جہازی سائز بیڈ پر ڈالا۔ شاہ، وہ اس کے ارادوں سے خوف کھاتی بھاگنا چاہتی تھی، پر اسے خود پر جھکتے دیکھ کر اس کی مسکراتی گرے آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ شاہ کی چیونٹی، میں چاہتا ہوں کہ تم اب خاموش ہو کر میری قربت محسوس کرو، اس نے کہتے حجاب کے سرخ پنکھڑیوں سے لبوں کو فوکس میں لیا اور دوپٹہ اس سے الگ کرتے سائڈ پر جھک گیا۔ حجاب اس کا دہکتا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ ڈیڈ! اچانک سے ہوتے لاک ڈور پر حملے سے حیدر نے حیرت سے سر اٹھایا، دروازے کی طرف دیکھا جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی۔ حجاب ہنس پڑی اس کے تاثرات پہ۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کل سنڈے ہے، مینس چھٹی ہے، شاید تم بھول رہی ہو۔ اس کے نچلے بھیگے لب کو انگوٹھے سے مسلتے اس کی مسکراہٹ سمیٹ کر۔ اب کی بار ہنسنے کی باری حیدر کی تھی،
اور وہ تمسخرے سے کہکا لگا اٹھا۔ حیدر نے اس کی سیاہ بھری بھری آنکھوں میں دیکھتے اپنی بیٹیوں کی مسلسل پکار پر جھکتے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے، حجاب نے سٹ پٹا کر آنکھیں میچ لیں۔ جب وہ پھر محبت بھری جسارت کرتا وہاں سے اٹھا، حجاب جلدی سے اٹھتی دوپٹہ خود پر پھیلا کر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگی، اور حیدر نے دروازہ کھولا تو وہ کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، مائی لٹل پرنسس۔ اس نے جھک کر دونوں کو اٹھایا اور دونوں کے گالوں پر بوسے دینے لگا۔ آئی لو یو ڈیڈ، وہ دونوں یک زبان کہتی، اس کے گال پر لب رکھتی گلے میں بازو ڈال گئی۔ حیدر نے مسکراتے دونوں کو خود میں بھینچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے وہ بہت خوش تھا، اس کا رب اس سے اتنا راضی تھا۔ اس کے گھر میں 2 رحمتیں نازل کی تھیں، ان دونوں میں خود کی اور اس کی شریک حیات کی سانسیں تھیں۔ حجاب نے مسکراتے اس روز کے سین کو دیکھا اور پھر گلاس وال کے پاس آئی، پردہ ہٹایا تو سامنے ہی اکیلی بیٹھی آنسو صاف کرتی تسبیح کو پڑھتی خواب میں دیکھ رہی تھی، سوچوں میں گم۔ پتہ نہیں کب اس کے ناسور پر اس کا بیٹا مرہم لگائے گا۔ اب تو سب نے امید چھوڑ دی ہوئی تھی، بس میری ماں اکیلی بیٹھی ہیں۔ پیچھے سے آتی معصوم آواز پر حجاب نے گردن موڑی تو وہاں سے روا کو واپس بھاگتے پایا۔ بھائیو، پری روتی کیوں ہے؟ دیو جی اس سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہیں۔ 15 سالہ ساحل شاہ کے کندھے پر سر رکھے سوئی 5 سالہ سمن نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا، جب دیو جی اسے اتنے اچھے کپڑے دیتے، اتنا پیار دیتے، پھر بھی وہ روتی کیوں؟ ساحل نے مسکراتے اس کا معصوم چہرہ دیکھا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ جانے بھائیو، وہ اس لیے کہ دیو بدصورت تھا اور وہ پری کو مارتا تھا، ڈراتا تھا، اسے قید رکھتا، اس لیے پری روتی تھی۔ اس نے پیار سے سمجھایا تو وہ سمجھتی افسوس سے سر ہلا گئی۔ بھائیو، دیو بہت برا ہے، ہمیں اس پری کو چھڑوانا چاہیے۔ اس کی شرٹ کو چھوٹی سی مٹھی میں جگڑے، وہ غصے سے بولی۔ ساحل اس کے جذباتی پن پر ہنس پڑا۔ پھر وہ غصہ کرے گا اس پر تو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ سمن سوچ میں چلی گئی۔ بھائیو، کیا ایسے غصہ کرتا ہے جیسے آپ روحا بیبی پر کرتے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، پر پھر ساحل کی آنکھوں میں ناگواریت اس لڑکی کے نام پر دیکھ کر لب دبا گئی۔ من تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے نہ اس لڑکی کا نام لیا کرو، نہ ہی اس سے بات کیا کرو، وہ اس لائق نہیں کہ اس انسان سے بات کرے۔ سخت لہجے میں اسے ٹوکا تو سمن نے سر ہلا لیا۔ سوری بھائیو، وہ میں نہیں کرتی اس سے بات، میں تو بازل سے کرتی ہوں، یہ خود مجھ سے بات کرتی ہے۔ سمن نے جلدی سے اس کے گال پر کس کرتے بتایا تو وہ مسکرا دیا اس کی حرکت پر۔ آئندہ کرے بات تو کال کاٹ دینا، مما کچھ کہے تو کہنا موڈ نہیں بات کرنے کا۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھے وہ سمجھانے لگا تو سمن سر ہلا دی۔ بھائیو، ایک بات بتائیں گے سچ؟ وہ معصومیت سے بھرائی آواز میں بولی، جس پر ساحل نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آخر اچانک کیوں رونے لگی تھی اس کی جان؟ ہاں پوچھو من، تم اپنے بھائیوں سے اجازت کب سے مانگنے لگی ہو؟ وہ ہنسنا چاہا پر وہ نہیں ہنسی۔ بھائیو، وہ کہتی ہے آپ میرے بھائیوں نہیں ہو، آپ مما کے بیٹے نہیں ہو، آپ ان کی پھپھو کے بیٹے ہو اور ان کی بھائیو ہو۔ ابھی آپ ان سے ناراض ہیں اس لیے بات نہیں کرتے، جب آپ ناراضگی ختم کریں گے تو آپ ان کے پاس چلے جائیں گے اور میرے بھائیو نہیں رہیں گے، آپ روحا اور بازل کے بھائیو بنیں گے۔ بات مکمل کرتی وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ساحل ساکت سا سن کر رہ گیا۔ کس نے کی ہے تم سے یہ بکواس؟ بہت مشکل سے غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچتے پوچھنے لگا۔ سمن نے سر اٹھایا، کس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ روحا بیبی نے، اس نے ہچکی بھر کر بتایا کہ ساحل نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ بکواس کرتی ہے وہ مریضہ، جلتی ہے تم سے من، اس لیے یہ بکواس کی ہے۔ میں صرف تمہارا بھائی ہوں، کسی کا نہیں ہوں، میں مما کا بیٹا ہوں، اس عورت کا نہیں۔ وہ سب بہت بری ہیں، دیکھ تو لیا ہوگا تم نے، اب اس لیے ان سے دور رہا کرو۔ وہ مشکل بھڑکتے شعلوں کو دبا کر وہ نفرت سے گویا ہوا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا جائے اور اس مریضہ کا گلا گھونٹ آئے۔
قصہ ہی ختم کر دے اس دنیا میں۔ جتنی نفرت اسے مہکار شاہ سے تھی اتنی ہی نفرت اسے روحا حیدر سے تھی۔ ساحل نے محبت سے سمن کا چہرہ صاف کیا۔ قسطوں پر تو سانسیں لیتی ہے، پتہ نہیں کیوں موت کی طرف بھاگتی ہے مریضہ۔ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ تم سو جاؤ، میں صبح مما سے بات کر کے اس گھر سے ان سب کا قصہ ہی ختم کرواتا ہوں۔ اس پر کمفرٹ درست کرتے بولا، بھائیو پری۔ وہ نچلا لب پھیلا کر اتنی جلدی سونے لگی پر ابھی تو اس کی ماں کھانا کھلا کر اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی سلانے، اور آدھی کہانی ہی بتائی تھی کہ سو جاؤ۔ جس طرح ساحل پہلے زریش کے بغیر نہیں رہتا تھا، ویسے ہی اب سمن ساحل کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ ایک پل بھی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا تو چیخ چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی کہ اس کا بھائیو کہاں ہے، اور جب تک وہ اسکول سے لوٹ کر اس کے سامنے نہ آتا تب تک غصہ ختم نہ ہوتا۔ من، ساحل نے گھوری ڈالی اور کھلکھلا کر ہنسی۔ دونوں کی ایک دوسرے میں سانسیں بسی تھی۔ وہ اپنی من کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تو سمن اپنے بھائیوں کے بغیر۔ اس کی آنکھوں میں پل کو بھی نمی ساحل شاہ کو برداشت نہیں گئی، اور اس لڑکی نے آج اسے اتنا رلایا تھا اس عورت کی وجہ سے جو ہمیشہ اسے یہاں نہ ہو کر بھی اپنی ماں سے جھڑکے پڑواتی رہتی تھی بات نہ کرنے پر۔ کیسے وہ اس سے بات کرتا جب بچپن کی ناپسندگی اب گہری سیاہ نفرت میں بدل گئی تھی، اور اس نفرت کی وسیع کھائی میں روحا حیدر بھی شامل تھی، جو اس عورت کی منہ بولی بیٹی تھی، جس نے اسے سنبھالا تھا اپنی تنہائیوں کی ساتھی بنا کر۔ ان دونوں سے اسے اس قدر نفرت تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جس طرح وہ تڑپا ہے اسی طرح وہ عورت تڑپے۔ بیچ میں وہ مریضہ آ جاتی جو اسے اپنا سہارا دے کر اس کی تڑپ سے نکال لیتی، اور یہاں آ کر ساحل شاہ کے وجود میں شعلے بھڑک اٹھتے، اور اس آگ میں سروہا حیدر کو جلنے کا دل کراتا، پر وہ پہنچ سے دور تھی کافی۔ وہ بازل کی طرح روحا سے بات کرتا جس کے لیے وہ منتیں کرتی تھی، بات کرنے کے لیے، اسے اپنا بھائیو کہنے کے لیے تڑپتی، پر اس کی شرط تھی کہ مہکار شاہ سے اپنا تعلق قطع کر لے، اس کے چہرے پر نفرت بھری نظر ڈالے، ساحل شاہ روح کو ٹھنڈک پہنچائے، تب وہ اس سے بات کرے گا، پر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی اسے، بلکہ اس کی مما کو بتا کر اس کی انسلٹ کرواتی، جو اس کی نفرت کو مزید بے رحم کر دیتی۔ وہ جتنا چاہتا روحا حیدر مہکار شاہ سے دور رہے، اسے اکیلا کر دے، پر وہ اتنا ہی اس کے قریب ہو جاتی کہ ساحل کا دل کرتا اس مریضہ کے منہ پر پل کو ہاتھ رکھے اور ان قسطوں پر سانسیں لینے والی کو سیدھا اوپر پہنچا دے، اور وہ عورت تڑپے اکیلی ہو جائے، تب ساحل شاہ کو سکون ملے۔ جب کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ کیسے وہ اس کے پاس جا کر اسے تڑپاتا؟ یہی نفرت اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ستمگیری میں بدل رہی تھی، اسے معصوم ساحل سے ستمگیر بنا رہی تھی، ایک نئی کہانی کو جنم دیتی، سیاہ رات کو اس کے وجود کے گرد لپیٹ رہی تھی، کیونکہ یہاں نہ عہد تھا نہ الفت تھی، یہاں سچ میں وہ اس معصوم پری کا دیو تھا۔ سیاہ غلاف پر سونے کی تاروں سے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھے۔ فضا میں خوبصورت روح میں اترتی قرآن پاک کی تلاوت آواز میں تلاوت ہو رہی تھی، اور ان سب میں ایک وہ بھی تھی جس کے آنسو اس کی نیلی آنکھوں سے روانی میں بہہ رہے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا خود سے اس کے لائق بننے کا، اور آج وہ حفظ قرآن تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ پہلے وہ اسے سنتا تھا، آج ایک آسودہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے تقویٰ اسے سن رہی تھی۔ وہ منظر اس قدر حسین تھا، اس کی خود دھڑکنیں دھک دھک کر رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ بے باک نظروں سے دیکھنے والا شخص اس کے ساتھ یوں سور کر خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر اسے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کریم کی تلاوت سنائے گا۔ اس کے دو معصوم پھول تھے، ایک پری تھی جو ان کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ 2 دن بعد واپس جا رہے تھے۔ اب ان پلوں کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک برا شخص تھا، اس کا آئیڈیل بن گیا تھا۔ اس نے انگلی تھمائی تھی اور وہ ہاتھ تھام گیا۔
کچھ سال پہلے اس کے سر سے دوپٹہ نوچا تھا، آج اسے خانہ کعبہ کے صحن میں سیاہ برقعے میں لیے اپنے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تلاوت کے دوران اس کی آنکھیں خود بخود بہنے لگتی اور وہ خاموش سی دیکھتی۔ اس کی ہچکی بندی پر تقویٰ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک شہر میں قید تلاوت قرآن کر رہا تھا اور وہ بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی، پر اپنے ہاتھ میں موجود اس کی گرفت سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے شہر میں بھی وہ اسے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ ایک روح کا رشتہ جوڑ لیا تھا اس سے۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں عہد بھی خود تھا اور الفت بھی۔ یہ ناول ہمارا اختتام کو پہنچا۔ ویورز کا سننے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نئے ناول میں۔